بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین وقار، آپ حضرات درس حدیث سماعت کر رہے ہیں اور آج ہماری اس کتاب یعنی ریاض الصالحین سے حدیث نمبر جو ہے وہ 500 ہے۔ حضرت سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں پہلا عرب کا مرد ہوں جس نے راہ خدا میں سب سے پہلے تیر چلایا تھا، اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمراہ تھے، اور ہمارے پاس سوائے کیکر کے درخت کے پتے کھانے کے سوا، ان کے بیج کے سوا کچھ اور بھی نہ تھا۔ عالم ایسا تھا کہ سوائے پتے کھانے کے کچھ اور غذا ہمارے پاس موجود بولیے نہیں تھی۔ اب ہمارے جسموں سے جو چیز خارج ہوتی تھی قضائے حاجت کے طور پر، کہتے ہیں اس کا عالم یہ تھا جیسے بکرے کی مینگنیاں ہوتی ہیں، اس طرح کی چیز خارج ہوتی۔ حضرات محترم ذرا غور کریں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں پہلا مرد ہوں عرب کا، پہلا جس نے راہ خدا میں تیر چلایا تھا۔ یہ سن 1 ہجری کی بات ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے سیدنا عبادہ بن حارث رضی اللہ عنہ کے سربراہی کے اندر ایک دستہ بھیجا جو کہ 60 افراد پہ مشتمل تھا، اور یہ ابو سفیان کے سر کوبی کے لیے بھیجا، ان سے مقابلے کے لیے۔ اس وقت ابو سفیان جو تھے ایمان لے کر نہیں آئے تھے، آپ تو ایمان لائے ہیں فتح مکہ ہونے کے بعد، اس سے پہلے کی بات ہے، پہلی ہجری ہے، اس کا واقعہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں کفار چونکہ بہت زیادہ تعداد میں تھے تو لہذا ہماری جنگ تو نہ ہو سکی، لیکن میں نے جذبہ جہاد کے شوق سے کیا کیا، میں نے تیر چلا دیا، فرماتے ہیں میں پہلا شخص ہوں عربوں کے اندر جس نے اللہ کی راہ میں پہلا تیر چلایا تھا، یہ شرف مجھے حاصل ہوا۔ اور یہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا شمار 10 مبشرہ میں ہوتا ہے، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارتیں دی تھی، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ایک رات ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن فرماتی میری آنکھ کھلی، مجھے اچانک حضور نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ آج رات کون ہے جو میری حفاظت کرے؟ حالانکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے، تو حضور فرما رہے آج ہے کوئی میری حفاظت کرے رات کے اندر؟ بس حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمانا تھا۔ کچھ ہی دیر کے بعد ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے ہتھیاروں کی آواز سنی کسی آنے والے کی، میں نے کیا دیکھا کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے ہیں، اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی آدھی رات حفاظت کروں گا۔ اور ام المومنین فرماتی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سکون سے سوئے، حتیٰ کہ میں نے خراٹوں کی آواز بھی آپ کے سنی۔ یہ سعد بن ابی وقاص وہ ہیں جو کہ بڑے ماہر تھے تیر چلانے میں، اور اپنے پائے کا کوئی تیر چلانے والا موجود ہی نہ تھا ان کا، لیکن کوئی ثانی موجود نہ تھا۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جنگ کے دوران سے فرمایا سعد بن ابی وقاص تیر چلاؤ، ہر صحابہ نے یہ کہا ہے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، لیکن سعد بن ابی وقاص کے لیے رسول اللہ نے فرمایا اے سعد بن ابی وقاص تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہو جائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس پہ اپنے ماں باپ قربان کر رہے ہوں، اس صحابی کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ فرماتے ہم ان کے ساتھ رہے، ہم نے ایسا وقت گزارا، سفر میں ایسے تھا کہ کھانے کو کچھ بھی ہمارے پاس موجود نہ تھا، ہم نے درختوں کے پتے کھائے اور کھا کے اپنا گزارا کر لیا، صابر رہے، شکر کیا، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کیا، شکایت نہیں کی۔ اگر حضرات محترم اس حدیث مبارکہ سے بات معلوم ہو رہی ہے، اگر مشکل وقت آ جائے، کھانے کو غذا بھی نہ ہو تو خدارہ چرچا نہ کرے، بس زبانوں کو سیلے، اپنی فریاد اپنے رب سے کریں۔ جب پھر فریاد اپنے رب سے کریں گے، وہ بہترین رزق دینے والا ہے، تو انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور آخرت بھی اچھی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔